جملوں کے صاحبان کے نیچے اور حکمت قول مصطفی علیہ تحیت و ثنا کی عظمتوں کے آئینے میں ہم سب نے اپنی اور اپنے غیروں کی بھی تصویر دیکھی ہے اور اسلام کے آسمان سے چمکتے ہوئے حقیقت کے چاند کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہت ہی آپ حضرات کے لیے نیا لہجہ لیکن بہت ہی نوادرات پر مبنی گفتگو حضرت علامہ روح الامین صاحب قبلہ جبل پور مدھیہ پردیش کی سماعت کی۔ دعا کریں اسی گفتگو کے محور میں آنے والی نسلیں اپنے لیے صحیح سمت کی منزلوں کا تعین کر سکیں۔ بس چند ہی ساعتوں کے بعد بلبل بنگال حضرت مولانا قاری نثار کلکتری صاحب قبلہ کی آمد ہو جائے گی اور ان کے ساتھ ساتھ واقف اسرار متشابہات التنزیل سیدی سرکار میر محمد اسماعیل واسطی قادری رزاقی بلگرامی سمہ مسولی شریف کی بارگاہ کے صاحب سجادہ آقائے نعمت سر چشم علم و حکمت تابروی سنیت شہزاد غوث اعظم صاحب سجادہ آستان عالیہ قادریہ اسماعیلیہ رزاقیہ بلگرام شریف سمہ مسولی شریف سیدی مخدومی گلزار میاں صاحب قبلہ مظلہ نورانی کی بھی آمد ہونے والی ہے۔ ممبر نور پر جہاں ملک ہندوستان کے ہر پاکیزہ ملکوں کے دامن میں رہنے والے صاف و شفاف دامن کو عشق رسول کی پاکیزہ چھیٹوں سے تر و تازہ کرنے والے یہ بہت ہی مضبوط ذہنوں کے مالکان بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پر ہندوستان میں مذہبی اعتبار سے سب سے مضبوط مطب کے طبیب تارک السلطنت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، جن کے آبا و اجداد میں سے ایک ایسی عظیم ذات جن کو صبر و تحمل کا آسمان کہا جاتا ہے، سرکار امام زین العابدین عابد بیمار رضی اللہ عنہ کے آج ہی وصال کی تاریخ بھی ہے۔ دعا کریں ان بزرگ برتر شخصیات کے قدم کی برکتوں سے رب قدیر ہماری آنے والی نسلوں کو صبر و ضبط کی عظیم نعمتیں سرکار امام زین العابدین کے صدقے میں عطا فرمائے، کربلا والوں کے صدقے میں ہم سب کو جینے کا شعور بخشے۔ محبت اور احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ شہزادگان سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جہاں بھی اپنے قدم رکھ دیتے ہیں وہ زمین لالازار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ جانے کتنے اہل سعادات کی بارگاہ مقدس کو کہ ان کے قبہ مقدسہ کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر کے ہمارے اور آپ کے اعلیٰ حضرت سب کے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے۔ ایسے ہی اس عظیم الشان خانوادے کی وہ عظیم اور معتبر شخصیت جو 7 سمندر پار ان لوگوں کے درمیان رہتی ہے جو آج سے تقریباً 60 سال پہلے تن کے گورے اور من کے کالوں کے صورت میں نظر آئے تھے اور ہندوستان کی زمین پر سینکڑوں سال حکومت کر رہے تھے، لیکن یہاں کی پاکیزہ زمین نے جب جیالوں کو پیدا کیا تو انہیں اپنے ملک جانا پڑا۔ آج بھی اگر ان کو اپنے ملک میں سکون نہیں ہے، ان کو اپنے خود ساختہ گنبد کے نیچے آرام نہیں مل رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کی یہ آفاقی آوازیں آج بھی ان کا پیچھا کر رہی ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ عظیم الشان شخصیت جن کے ناموں کے وسیلے سے اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہمارے خیالات کی دیواروں میں جو دراریں پیدا ہو چکی ہیں ان خلا کو پور کرتا ہے، ہماری سماعتوں کے زنگ کو ان کے پاکیزہ جملوں سے منور و تابناک کرتا ہے۔ وہ عظیم الشان شخصیت شہزاد غوث اعظم نبیر سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی و نبیر سرکار کلام سیدی مخدومی مولائی ملجائی مکرمی حضرت علامہ شاہ سید احسن میاں صاحب قبلہ انگلینڈ، حضرت شاہ قاری روشن القادری صاحب قبلہ اور ممبر نور پر بیٹھنے والے تمامی ذمہ دار علماء کرام کی خواہشات کی پاکیزہ جذبے کی تکمیل کی سرحدیں آپ کے قریب ہونے والی ہیں۔ کوئی تقریری لہجہ نہیں، بس وہ گفتگو آپ حضرات چند منٹوں پر مشتمل ہوگی جو بڑی بڑی کانفرنسوں کو یاد دلاتی ہوئی نظر آئے گی۔ نصیحت آمیز کچھ باتیں ایسی جو تا زندگی ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوگی، ہماری آنے والی نئی نسلوں کی عملی زلفوں کو سنوارتی نظر آئے گی۔ اس گفتگو کے پاکیزہ خیالات کے سکے کو اپنی سماعتوں کے مملکت میں رائج کرنے کے لیے سیدی سرکار حسن میاں صاحب قبلہ انگلینڈ کے جملوں کی دہلیز کا بوسہ لے لیں تاکہ ہماری
یہ ہونٹوں کی خشک پپڑیاں گلاب کی پنکھڑیوں میں تبدیل ہو جائیں. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سلیقے کے ساتھ بیٹھے. بہت کم وقت حضرت کے پاس ہے. 52 سے زیادہ دستار کے مراحل سے گزرنے والے طلباء کرام کے اسماء گرامی کو سماعت کریں گے اور حضرت کی گفتگو کی سرحدیں جہاں آپ کی آنکھوں کو روشنی عطا کریں گی اور پھر یہ ذات اپنے آپ کو مائک سے منقطع کرے گی. پھر وہیں پر جناب اسد اقبال آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے انتظار میں کھڑے ہوئے ملیں گے. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں نعروں سے استقبال کر لیں. دل کی زبان کو اپنی اس عظیم الشان انجمن میں ظہور ماحول سے گزارے. میں چاہتا ہوں کہ استقبال کر لیں ایسی عالمگیر شخصیت کا, ایسی آفاقی شخصیت کا جو اسلام کو فروغ عطا کرنے کے لیے انگلینڈ کا, امریکہ کا, جارڈن کا, سڈنی کے ساحلی علاقے کا دورہ کر رہی ہے اور وہاں کے برہنہ جسموں کو لباس عطا کر رہی ہے. سوئٹزرلینڈ کی برفیلی وادیوں کو عشق رسول کی حرارت سے پانی پانی کرنے والی ذات آپ کے حوالے ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اعجاز قرآن کانفرنس, شہزادے غوث اعظم, شہزادے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, فضائل اہل بیت مصطفیٰ, دامان اہل بیت مصطفیٰ, فیضان اعلی حضرت سیدی مخدوم احسن میاں صاحب قبلہ انگلینڈ, مسلمانان لکھنؤ, الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ الذین فازوا فی الدارین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. معزز محترم علماء کرام, مشائخ اعظام, محترم برادران دینی, آئیے بغیر کسی تمہید کے بارگاہ رسالت میں انتہائی عقیدت, محبت, خلوص کے ساتھ گنبد خضرا کی حسی جالیوں کو نگاہوں میں بسا کر اس بھیک دینے والے داتا و آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانے عقیدت پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. نام پہ توحید کے انکار تعظیم رسول, نام پہ توحید کے انکار تعظیم رسول, کیا غضب ہے کفر کو کہتے ہیں جاہل احتیاط. نام پہ توحید کے انکار تعظیم رسول, کیا غضب ہے کفر کو کہتے ہیں جاہل احتیاط. صرف اسی کو ہے ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق, صرف اسی کو ہے ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق, جس قلم کی روشنائی میں ہو شامل احتیاط, جس قلم کی روشنائی میں ہو شامل احتیاط. آئیے ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. قرآن مقدس کی جس آیے کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے, اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے, اے محبوب کہہ دیجئے, اعلان کر دیجئے, بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی, میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا.
اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تمہیں اپنا قرب خاص عطا کر دے گا۔ ہم نبی کی اتباع کس طرح کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کر دے۔ دیکھو ہر چھوٹا اپنے بڑے کی اطاعت کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے۔ ہر شاگرد اپنے استاذ کی اطاعت کرتا ہے، ہر مرید اپنے پیر کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ جو ساری اطاعتیں ہو رہی ہیں یہ آنکھ کھول کر ہو رہی ہیں۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی اطاعت کرے گا، اس وقت تک اپنے باپ کی باتوں کو مانتا رہے گا جب تک اس کا باپ شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی بات کو منواتا رہے گا۔ شریعت سے ہٹ کر اگر منوانے کی بات کرے گا تو اب آپ اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اسی طرح سے ایک مرید اپنے پیر کی اطاعت اسی وقت تک کرتا رہے گا جب تک پیر شریعت و طریقت کا سنگم بنا رہے گا۔ اگر پیر بھی شریعت و طریقت کے راستے سے ہٹ جائے گا تو آپ بھی اسے اپنے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اسی طرح سے ایک مقتدی اپنے امام اپنے مقتدا کی اسی وقت تک پیروی کرتا رہے گا جب وہ شریعت و طریقت کے دائرے میں رہ کر امامت کے فرائض کو انجام دیتا رہے گا۔ آپ اس لیے کہ آپ مقتدی کہتے ہی ہیں اقتدا کرنے والے کو، اور مقتدا وہ ہوتا ہے جس کی اقتدا کی جائے۔ تو یہ جو ساری اطاعتیں ہو رہی ہیں وہ آنکھ کھول کر ہو رہی ہیں، آنکھ کھول کر یہ ساری پیروی ہو رہی ہیں۔ مگر ہاں ایک ایسی اطاعت ہے، ایک ایسی اتباع ہے وہ آنکھ بند کر کے کی جائے گی۔ وہ صرف نبی کی شان ہے، سید الانبیاء کی شان ہے، سارے انبیاء کی شان ہے، امام الانبیاء کی شان ہے۔ نبی کی وہ بات جو ہماری سمجھ میں آئے اسے بھی ہمیں ماننا ہے، اور نبی کی وہ بات جو ہماری سمجھ میں نہ آئے اسے بھی ہمیں ماننا ہے۔ اندھی تقلید اور اندھی تقلید نبی کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اے محبوب آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تمہیں اپنا قرب دے دے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، غرض کی کائنات کی ہر شے سے زیادہ تمہارے دل میں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونی چاہیے۔ یہ خود آقائے کائنات سید المرسلین رحمت للعالمین تاجدار عرب و عجم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، کائنات کی ہر شے سے زیادہ تمہارے دل میں محبت رسول ہونی چاہیے۔ تو ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن کامل ہونا۔ مومن ہونے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے، اور مومن کامل ہونے کے لیے آقائے کائنات کی محبت کائنات کی ہر شے سے زیادہ آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم افضل البشر مانتے ہیں۔ حضور محدث اعظم ہند کا ایک شعر ہے، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ سید ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ دوسرے مصرے میں آپ نے عقیدہ دے دیا، جتنی چاہیے اس کی تشریح کیجئے۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ سید ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ نبوت کے سوا جتنے کمال ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جمع تھا۔ خود آپ ارشاد فرماتے ہیں
کہ یا رسول اللہ مجھے صرف اور صرف 3 چیزیں محبوب. آپ غور سے سنیں, تقریر کا مقصد یہ ہے جو کچھ بھی آپ سنیں اس سے اپنے اندر عملی جامہ پہنائیں. یہ نہیں کسی روایت ادھر سنا ادھر گئے نکال دیا. آج مسلمان کردار میں سب سے کمزور ہو چکا ہے. ایک عیسائی کا کردار ہم سے بہتر ہے, ایک ہندو کا کردار اس وقت ہم سے بہتر ہے, ایک یہودی کا کردار ہم سے بہتر ہے, مگر کردار و عمل میں آج ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں. ہر شخص اپنا محاسبہ کرے, حساب لگائے. ہاں ہم ان سے بہتر اس وجہ سے ہیں کہ ہم صاحب ایمان, جس ایمان ہی کی بنیاد پر آپ کی نجات ہے. مگر کیا بات ہے کہ آج کسی مسلمان کو دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہو رہا ہے. مگر دوستو یہ صحابہ کی مقدس جماعت تھی, وہاں پڑھ کر یا سنا تقریر کے ذریعے وہ مسلمان نہیں کر رہے تھے, واز کے ذریعے وہ مسلمان نہیں کر رہے تھے. ارے جو انہیں دیکھتا تھا وہ صاحب ایمان ہو جاتا تھا. سرکار غوث اعظم کو دیکھو, غریب نواز کو دیکھو, قطب الاقطاب کو دیکھو, بابا فرید گنج شکر کو دیکھو, محبوب الہی کو دیکھو, مخدوم سمنانی کو دیکھو. یہ وہ مقدس ذاتیں تھیں جو تنہا آئے تھے. مگر دیکھو کوئی 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا رہا ہے, کوئی 10 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا رہا ہے, کوئی 20 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا رہا ہے. اس لیے کہ وہ اسلام کی سچی تصویر تھے, کہ وہ ان کا کردار اسلام کا کردار تھا, ان کا عمل ساون کا پیکر تھے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں کیا عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے صرف 3 چیزیں محبوب. غور سے آپ سنیں, یا رسول اللہ مجھے صرف 3 چیزیں محبوب. پہلی چیز الجلوس عندک, آپ کے پاس بیٹھنا محبوب, آپ کی معیت محبوب, آپ کی رفاقت محبوب, آپ کی صحبت محبوب. یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے, مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے, الجلوس عندک, کہ جب میں بیٹھوں تو آپ ہی کے پاس بیٹھوں, آپ کی معیت مجھے نصیب ہو. اور دوسری چیز بیٹھنے کے بعد کون سا عمل ہو, والنظر الیک, جب میں آپ کی صحبت مجھے ملے, آپ کا قرب مجھے ملے, آپ کی صحبت مجھے ملے, تو اس وقت میرا عمل کیا ہو, والنظر الیک. یا رسول اللہ میں آپ کو تکتا رہوں, چہرے والضحیٰ کی زیارت کرتا رہوں, یعنی بیٹھنے کے بعد یا رسول اللہ سوا آپ کی موہنی صورت کی زیارت کرتا رہوں. اور تیسری چیز فرماتے ہیں وانفاق مالی علیک, آپ پر مال لٹانا محبوب. مطلب یہ ہے محبوب محبت کا مرکز آپ کی ذات ہے. ہم بیٹھیں تو آپ ہی کے پاس بیٹھیں, دیکھیں تو صرف آپ ہی کو دیکھیں, اور جب مال لٹانے کی بات آئے تو سب کچھ آپ پر نچھاور کر دیں. ایک ایسا بھی موقع آیا کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مال بہت زیادہ تھا اور صدیق اکبر کے پاس مال بالکل نہیں تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے سوچا کہ اگر ابو بکر پر مجھے برتری حاصل ہو سکتی ہے, سبقت مل سکتی ہے, تو آج ہی کا دن ہے کہ مجھے ابو بکر پر سبقت مل سکتی ہے, برتری حاصل ہو سکتی ہے. انہوں نے اپنے مال کے 2 حصے بنائے, آدھا مال گھر رکھا اور آدھا مال لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما ابقیت لأہلک, اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو. عرض کیا یا رسول اللہ آدھا مال آپ کے پاس لے کر آیا ہوں اور آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں. اب اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی جو کچھ بھی گھر میں اثاثہ سامان جو کچھ بھی موجود تھا, ایک پتلی بنائی, گٹھری بنائی, سر پر رکھا اور بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لے کر حاضر ہو گئے. وہی سوال جو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم سے کیا تھا, ماں آپ کہتا لے حلیق, اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو. تو ان کا جواب تھا یا رسول اللہ آدھا مال گھر چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا مال آپ
की बारगाह में लेकर आया हूं। और जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, वही सवाल अल्लाह के रसूल उनसे भी करते हैं, माँ आपका तले अहली आए अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसके रसूल को छोड़ कर आया है। अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूं। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्का की कनात बोल रही थी, आपकी इस्तिकामत बोल रही थी। बता दिया कि इसके रसूल में जो कुछ भी करोगे अल्लाह उसे पसंद फरमाएगा। फरमा दिया, अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूं। यह आपका इत्मीनान था। इसी वजह से कहा गया है कि अगर तराजू के एक पलड़े में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ईमान को रखा जाए और सारे मोमिनीन के ईमान को तराजू के पलड़े में रखा जाए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ईमान का वजन बढ़ जाएगा। ये आपकी ईमानी मजबूती थी। तो उस वक्त हजरत सैयदना फारूक आज़म ने कहा था कि मैं कभी भी किसी हाल में भी अबू बकर पर सबकत नहीं ले जा सकता। एतराफ कर लिया। इसी वजह से हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने कह दिया, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये सैयद हर फजीलत के वो जामे हैं। नबूवत के सिवा तो मालूम हुआ ईमान नाम है मालिक बना देने का, अपने जान का, अपने माल का। अब आप दावा तो करते हो कि हम आकाए कायनात से बहुत मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का दम भरते हो। तो अगर मोहब्बत का दम भरते हो तो आका के इरशाद पर अमल करते हुए नजर आओ। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दनों में डालो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपनाओ। अगर इस्लाम का किरदार अपने अंदर ले आओगे, इस्लाम की सच्ची तस्वीर बन जाओगे, तो यकीनन तुम्हें देखकर लोग कलमा पढ़ लेंगे, लोग मुसलमान बन जाएंगे। हम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी इख्तियार कर लें। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सीरत हम अपने अंदर अपना लें। ऐ महबूब, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। हम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे मुती बन जाएं, सच्चे फरमा बरदार बन जाएं, तो अल्लाह के हम महबूब हो जाएंगे। अल्लाह हमें अपना कुर्ब दे देगा, हम अल्लाह के महबूब बंदे हो जाएंगे। आपने देखा सहाबा इकराम की जिंदगियों का आप मुतालिया करें कि उन्होंने दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त कर ली, दुनिया की हर सोबत बर्दाश्त कर ली, अपना घर छोड़ दिया, कबीला छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मगर अपने ईमान को नहीं छोड़ा। वो जानते थे ये सारी चीजें, कबीला, घर, खानदान, दुनिया की दौलत, सरवत, ये सब के सब इसी दुनिया में रह जाने वाली चीज है। अगर कोई चीज हमारे साथ जाएगी तो हमारा ईमान जाएगा। दोस्तों, अच्छी जगह के पर सभी साथी होते हैं, मगर दोस्तों नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, लेकिन इसके नताए जाएंगे, समरात जाएंगे। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, आमाले सालिहा, इसका नतीजा जाएगा, इसका रिजल्ट जाएगा, समरात जाएंगे। मगर दोस्तों, कोई जाए या ना जाए, अगर कोई अपनी शामत अमाल की बुनियाद पर जहन्नम में डाल दिया जाए तो तुम्हारा ईमान तुम्हारे साथ जहन्नम में भी जाएगा। अगर ईमान से सवाल किया जाए कि ईमान तू तो जन्नत का फूल है, तू जहन्नम में कैसे जा रहा है, तो उस वक्त ईमान का यही जवाब होगा कि अगर मैं इसके साथ जहन्नम में न गया तो इसके निकलने का जरिया क्या होगा। मालूम ये हुआ तुम्हारा ईमान तुम्हें जहन्नम से निकाल कर अपनी जन्नत की तरफ ले जाएगा। तो मालूम ये हुआ ईमान कितना कीमती सरमाया है। दुनिया का जो सबसे कीमती माल होता है उसकी आप कितनी हिफाजत करते हो, तिजोरी में रखते हो, लॉकअप में रखते हो। जो सबसे ज्यादा महफूज मुकाम होता है ये दुनिया के माल व असबाब की आप कितनी हिफाजत करते हो। मगर दोस्तों, ये सारी चीजें इसी दुनिया में रह जाने वाली चीज हैं। सब सिर्फ और सिर्फ आपका ईमान है जो आपको नजात का जरिया है, जन्नत में ले जाने का जरिया है। इसकी हिफाजत की कितनी जिम्मेदारी आप पर आयद होती है।
ایک آخری حدیث پاک بیان کر کے اجازت چاہوں گا. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانہ ہوگا, بہت سے دجالون کا لفظ حدیث شریف میں ہے, کذابون کا لفظ ہے, بہت سے دجال پیدا ہوں گے, بہت سے جھوٹے پیدا ہوں گے, ایسی ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنی ہوگی. وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ, نہ تم ان کے قریب جاؤ نہ تم انہیں اپنے قریب آنے دو. دونوں حالتوں میں تمہارے ایمان کو ضائع ہونے کا خطرہ ہے. تمہارا ایمان ضائع ہو سکتا ہے, تم فتنے میں پڑ سکتے ہو, تم گمراہ ہو سکتے ہو. یہ کس کا ارشاد ہے؟ یہ بانی اسلام کا ارشاد ہے. اللہ کے رسول سید عالم کا ارشاد ہے کہ آخری زمانہ ہوگا, بہت سے دجال پیدا ہوں گے, بہت سے جھوٹے پیدا ہوں گے, ایسی ایسی باتیں کریں گے جس کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا. وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ, نہ تم ان کے قریب جاؤ نہ انہیں اپنے قریب آنے دو. کیوں؟ لا یضلونکم, کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں, ولا یفتنونکم, کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. تو معلوم یہ ہوا آج آپ دیکھ رہے ہو نئی نئی شکل میں, اور آپ کو یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ مسلمان اتنے فرقے میں کیوں تقسیم ہو رہا ہے. ارے خدا کا نے ارشاد فرمایا ہے بنی اسرائیل 72 فرقے میں تقسیم ہو گئی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. حدیث شریف کے الفاظ ہیں کلہم فی النار, سب کے سب جہنمی ہیں, الا ملتن واحدہ, مگر ایک جنتی ہے. قالوا من ہی یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ ایک کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, یہی صراط مستقیم ہے. معلوم یہ ہوا سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھنے والے ہی 73 فرقوں میں پڑ جائیں گے, 72 جہنمی ہوں گے, ایک ناجی ہوگا, ایک کامیاب و بامراد ہوگا. وہ کون ہے؟ جس پر صحابہ ہیں, وہ اہل سنت والجماعت ہے. اور یہ خود قرآن کہہ رہا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ نام یافتہ کون ہے؟ نبیین ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. یا اولیاء اللہ کی جماعت, یہی صراط مستقیم. سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, ان کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام فرمایا ہے. تو نبیین کی جماعت ان پر ایمان, صدیقین کی جماعت ان پر انعام, اور شہداء کی جماعت ان پر انعام, اولیاء صالحین ان پر ایمان. نماز میں تو دعا کرتے ہو کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, صراط مستقیم پر چلا, یعنی غوث اعظم کے راستے پر چلا, غریب نواز کے راستے پر چلا, قطب الاقطاب کے راستے پر چلا, بابا فرید کے راستے پر چلا, مخدوم سمنانی کے راستے پر چلا, ان اولیاء کاملین کے راستے پر چلا. ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے اندر اقرار ہو رہا ہے, مگر سلام پڑھو فوراً ہی انکار شروع ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مطیع, سچا فرمانبردار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.